الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت پہ گفتگو جاری ہے، اور عقیدہ حلول کا جو قائل ہے وہ مشرک ہے، اور لوگوں نے جن کو ڈائریکٹ مشرک نہ کہا ان کو عقیدہ حلول کے حوالے سے بھی مشرک کہا گیا ہے۔ تو آئیے اسی حوالے سے جو حضرت امام ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو متشدد کہا جاتا ہے کہ یہ شدت پسند تھے، وہ ان کے عملی دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو تصوف سے ہے ان کا کیا ہے، اور ان پہ محض ایک بات ہو رہی تھی، الزام تراشی ہے اس حوالے سے کہ تصوف سے شیخ ابن تیمیہ کا جو عملی تعلق ہے، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ کے حالات اور علمی واقعات کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسئلہ وحدت الوجود، فنا و بقا، معرفت الہی، اعمال قلبیہ وغیرہ وغیرہ، مکاشفات، یا جتنے بھی یہ روحانی منازل ہیں، انہوں نے یعنی شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا بھی لکھا ہے، اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عملی طور پر بھی شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان منازل سے گزرے ہیں، اور اس سلسلہ میں ان کے جو ذوق عالیہ ہے ان کا اور احوال صحیحہ ہے، وہ جو حاصل ہوئے، جو انہوں نے اس سے محسوس کیا، وہ جو کچھ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ محض عام ذہانت، قوت علم یا زور قلم کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ یہ معلومات کی دنیا اور ہے، کتابوں سے دیکھ کے پڑھنا یا معلومات کرنا یا کسی سے پوچھنا، اور خود محسوس کر کے اس بات کو لکھنا اپنے نوک قلم کے زور پر، وہ بات کچھ اور ہے، وہ صرف تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے مسئلہ وحدت وجود یا جتنی بھی چیزیں ہیں، معرفت الہی ہے، ان جو قلب کی کیفیت ہے روحانی، اس سے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے خود بھی گزرے ہیں۔ ان مسائل اور مباحثوں میں بعض مرتبہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور تحقیقات جو محققین، صوفیہ اور مجتہدین فن سلوک، یعنی مثلا جیسے شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ربانی حضرت شیخ حمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام و تحقیقات سے مل جاتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہے تو مشکل ہے ان کا کلام سمجھنا کرنا، لیکن انسان اگر اس منزل کا راہی بن جائے تو آسان بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے تاریخ دعوت عظمیت حصہ دوم صفحہ 198 ہے، پھر تاریخ دعوت عظمیت حصہ دوم ہے، 196 پیج ہے، مطبوعہ کراچی دونوں کا۔ اس کے بعد انہوں نے فنا، بقا، وحدت الوجود اور دیگر مقامات تصوف کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی تجربات اور مشاہدات سے کچھ اقتباسات بھی نقل فرمائے ہیں۔ اس ساری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان مراحل سے گزرے ہیں۔ چنانچہ مولانا ان کے تفصیلی تذکرہ میں فراست و کرامت کے عنوان کے تحت تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں: ہر چند کے کشف و کرامات نہ بزرگی و مقبولیت کا جز ہے، نہ اس کی دلیل،
محققین نے صاف لکھ دیا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی جو استقامت ہے کسی چیز میں وہ کرامت سے بہتر ہے۔ کرامتیں ظاہر ہوتی ہے نا، استقامت ظاہر نہیں ہوتی، اندر ہی اندر کام چلتا رہتا ہے۔ یہی تصوف اصل تو چیز یہی ہے۔ اور یہ مسئلہ اب کسی بحث کا محتاج بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو انعام کے طور پر یہ دولت عطا فرماتا ہے، ان کے ہاتھوں یا زبان سے ایسے واقعات کا ظہور ہوتا ہے، کرامات جسے کہتے ہیں۔ استقامت میں کرامات جو ہے پھر ظہور پذیر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، جو ان کی پھر مقبولیت اور وجاہت کا ذریعہ بن جاتا ہے، آثار ہو جاتے ہیں۔ ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو تمام جو علماء خیر ہیں، صوفیہ کرام ہیں، شیوخ ہیں، ان سب کا متفق مسئلہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ یہ ایک الگ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن صرف میں نے بھی اشارہ کیا ہے۔ تو خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اس مسئلہ کی تقریر، اس حقیقت کا بھی ثبوت ہے۔ تاریخ دعوت و عظمیت حصہ 2 پیج 196 مطبوع کراچی۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابن تیمیہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ مخالفت کیا ہے؟ تو علمی ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی مخالفت نہیں ہوتی کہ کفر کے فتوے داغنے شروع ہو جائیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو یہ سوال پھر ہو گیا پیدا کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے، ابن تیمیہ نے ابن عربی کے بعض امور میں مخالفت کیوں کی تھی؟ تو اس کا جواب عزیزان گرامی قدر یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو شیخ نے ابن عربی کو مکمل طور پر پڑھا نہیں، یا پھر ان کی نظر سے گزرنے والا جو مواد ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، وہ مخالفین نے ابن عربی کی تصانیف میں شامل کر دیا فساد کے لیے، ان کا نام بدنام کرنے کے لیے، جیسا کہ شر انگیز آمیزشوں اور سازشوں کا ذکر مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اسی عبارت کے حوالے سے کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی الفت و نفرت تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا کرتی ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو نیچا دکھانا ہے۔ لہٰذا ان کی قدورت بھی ظاہر پر فتویٰ سمجھ کر البوز فی اللہ پر محمول کی جائے۔ نصیر الدین شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے جو بغض ہے فی اللہ پر محمول کی جائے، اس لیے جتنے بھی یہ تفصیل ہیں اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ دونوں حضرات کا علمی و روحانی مقام ذاتی انا کی آویزشوں سے بلند تر ہے، سب للہ ہی ہے، للہیت کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی کے وقت اب پورا ہونے کو ہے، کل انشاءاللہ ایک ہم شیخ ابن تیمیہ کے متشدد ہونے کے سبب کیا ہے اس سے تھوڑی سی گفتگو کر کے، کافی حد تک ویسے بات تو کلیئر ہو گئی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ واپس آئیں گے وہی پرویز اور مسئلہ حلول، پرویز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے صوفیہ کرام پہ غلط جو الزام جو لگائے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے، اور ہمارے سادہ جو لوگ ہیں ان کی باتوں میں آ کر بہت سارے عقائد کو اپنے کو خراب نہ کریں، یہی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک